بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نادی علی منظر العجائب تجد عون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ خالق کونین مالک ارض و سما ہم تیری محبوب ترین ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے. جس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین جس طرح ہم تیری محبوب ہستیوں کے ذکر میں اکٹھے ہیں ہمیں روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرما. مقصد ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کا حق نبھانے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا. ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق. خالق کونین الہ العالمین غلام آل محمد غلام مصطفیٰ صحیح معنی بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام شام میرے سید بادشاہ یقیناً ان کو کرم اور عطا یہ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. اسی طرح یہ کرتے رہے آپ سب شامل ہوتے رہے. ان کو یہ توفیق عطا کیے رکھنا کہ اس میں کمی نہ ہے اور ایک دن یہ جشن حقیقی جشن میں بدل جائے جس کی کائنات منتظر ہے. سید بادشاہ تکلیف سے ہیں ان کے علاوہ جو مومنی و مومنات تکلیف سے ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے شفا کاملہ الہ العالمین ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرتا. ساری دعاؤں کی ایک دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں جو تم دینا چاہتے ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان تحفی ظلم و رضوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھ شہنشاہ کے ظہور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وامہات الطیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ. ایک ہندو شاعر نے شاعری کی، جس سرکار کا آج میلاد منا رہے ہو، میرا دل ہے میں ان کی شاعری سنا جاؤں. اتنا کمال کر گیا، نام ہے دل و رام. میں تو یہ پڑھ کے سوچ پہ مجبور ہو گیا، اگر یہ مسلمانوں سے آگے نکل گئے تو ہمارا کیا بنے گا. دل و رام. محترم کیا حال ہے؟ کمال 4 مصرے شاہ جی لکھ گیا. کہتے کوتری تنہا نہیں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تخلص ہے اس کا کوتری. دل و رام کوتری. کوتری تنہا نہیں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو نبی کے ساتھ ہے وہ کبریا کے ساتھ ہے. مہربانی. عقیدہ دیکھیں، معیار دیکھیں، مزاج دیکھیں. کیا کہتے؟ کوتری تنہا نہیں، اپنی تنہائی کو ختم کر بیٹھا ہے اور کائنات کو بتا رہے میں تنہا نہیں، میرے ساتھ مصطفیٰ ہے، اور جس کے ساتھ مصطفیٰ وہ تنہا نہیں ہوتا. کوتری تنہا نہیں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو نبی کے ساتھ ہے وہ کبریا کے ساتھ ہے. آگے کہتے ہیں لے کے دل و رام کو حضرت گئے جنت میں جب. دیکھیں خوش فہمی، عقیدہ. لے کے دل و رام کو حضرت گئے جنت میں جب، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے. غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے. آگے ایک اور ہندو بیٹھا تھا، اس نے 6 مصرے اور کمال کر دیے. دل ہے ٹھیک نہیں تو اور بھی شاعری بہت ہے. یہی جشن کا حق ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں اور ذہنوں کو گرمایا جائے اور آپ تک پیغام بھی پہنچایا جائے. آگے ایک اور ہندو بیٹھے شاہ جی، اس نے اور کمال کر دیا. سیالکوٹ یہ نہ کہ بخاری صاحب نے آتے ہی ہندوؤں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اگر ہندو ہی کسی کام کے نہ ہوتے، حسین ہندوستان جانے کا نہ کہتا. ہائے 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 ہائے. کوئی راز تو ہے نا. سرکار نے فرمایا ہمیں ہندوستان جانے دیا جائے. سمجھتے ہو نا کوئی راز ہے. دیکھو معاملہ مذہب سے آگے انسانیت کا ہے. کہاں کہاں انسانیت کس کس انداز میں چھپی ہے ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی. ہم ایک چھوٹے سے شہر، چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں. بہت بڑی کائنات ہے جو انہی کے سہارے اپنے آپ کو زندہ سمجھتی ہے. بڑی بڑی دنیا تشریف فرما ہے، لیکن اکثر شاجی چھپے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. عقیدت میں کمال ہے. اچھا یہ بتائیے، جو ہم روئے زمین پہ لڑ رہے ہیں، وہی ہمارا فیصلہ ہوا؟ بڑے لڑتے گئے اور لڑتے گئے، ان سے بڑے لڑتے گئے، جی وہ یوں ہے، انہوں نے کہا جی وہ یوں ہے. فیصلہ ہوا؟ نہیں، فیصلہ تو ہوا نہیں. ہم سب عقل کا استعمال کرتے. جب فیصلہ ہم سے نہیں ہونا تو لڑنا بنتا نہیں تھا. پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ عادل کا انتظار. بہترین طریقہ کار عادل کا انتظار. وہ تشریف لائیں گے، حق حق، باطل باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. آنے والا سردار بھی کمال صلاحیتوں سے آئے گا. وہ محمد ہے جو جج بھی، جو مدعی بھی، جو گواہ بھی بن کے آئے گا. بات کرنی نہیں تھی. ایک چھوٹی سی محترم قابل قدر کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا جملہ سیالکوٹ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھو ہمارے پردادا، ان کے دادا شجروں میں تو موجود ہیں، ایسے ہے نا؟ دیکھیں ہم نے کبھی ان کے ساتھ اس دور میں کسی نے زیادتی کی ہوگی؟ ہمیں تو نہیں پتا نا.
کسی نے زیادتی اس دن آج سے ہمارے بزرگوں میں سے کسی 80 سال پرانے کسی بزرگ کے ساتھ، کسی ہمارے جد کے کسی نوجوان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں یاد، ہم تک تو جو پہنچا ہے تھوڑا بہت وہی ہے. تو اس وقت اس زیادتی کا گواہ کون ہے؟ 80 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، جو اس وقت اس ظلم کی زیادتی کا گواہ ہوگا اسے مہدی کہتے ہیں. یہی ہے. مہربانی حضور. وہ تیرا میرا زمانے کا محمد ہے. بھئی اس محمد کے بھی کیا کہنے کہ پہلے محمد نے اپنے آخری محمد کے لیے اتنے کمالات فرامین صادر فرمائے. سارے تو نہیں، صرف ایک آپ کی خدمت میں عرض کر جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، میرے بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت. مزاج بدلے، سرکار نے فرمایا میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے. سرکار ہے، مرضی ہے، آقا ہے. دیکھیں افضل میں نہیں سمجھا پاؤں گا. جوانوں کو، بچے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں. بیٹا اگر آپ کو محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، یقیناً آپ محلے کی مسجد میں جانا پسند فرمائیں گے. لیکن اگر آپ کو ٹکٹ دے دی جائے کہ مسجد نبوی فری جانا پڑتا ہے، جاؤ گے؟ آپ کہو گے یار فضیلت ہے، ٹکٹ بھی مل رہی ہے، چلو مسجد نبوی. کہ وہی مسجد نہیں، فضیلت کے لیے دوڑو گے. ایسے ہے سارے ہفتے کے دن بہت اچھے، ہفتہ بھی، اتوار بھی، پیر بھی، منگل بھی، لیکن سارے ہفتے میں فضیلت جمعہ ہے. ایسے ہے ہر جمعے کا انتظار کرتے ہو. اور آپ کو شاید اندازہ ہوگا، یاد دہانی کراتا جاؤں، جمعہ وہ دن ہے جس دن ہم سب اپنے زمانے کے امام کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں. اچھا ایک مسجد کی بات آگے، چلو میرا دل ہے سیالکوٹ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا جاؤں. دیکھو ہمارا جو مسلک ہے مذہب جعفریہ، جوان بچے بیٹا آپ خصوصی توجہ کیجیے گا، نسبت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. کیسے؟ بٹھے کی اینٹ مسجد کا حصہ بنی، اس کا مقام اور، وہی بٹھے کی اینٹ ہمارے گھر کے باتھ روم کا حصہ بنی، اس کا مقام اور. جو اینٹ مسجد کا حصہ بنی یا جو اینٹ امام بارگاہ کا حصہ بنی، اس کا مقابلہ ہمارے گھر کی لگی ہوئی اینٹ سے نہیں. وہ ہمارے لیے لائق احترام ہے، قابل قدر ہے. ایسے ہے غلام بادشاہ جی تشریف لے گئے ایک کپڑے والی دکان پہ. سید نے اس کپڑے کے تھان سے علامہ عباس کا کپڑا خریدا. وہیں میرے واجب الاحترام تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے. انہوں نے وہاں جا کے اسی تھان سے اپنے لیے سوٹ خریدا. اب انہوں نے وہ سوٹ درزی کو دے کے سلوا لیا. انہوں نے وہ باوضو ہو کے کسی ماں بہن بیٹی کو کہا بیٹا باوضو ہو کے درود پڑھ کے علامہ عباس تیار کرو. کسی درزی کو جا کے دی، اس کو بھی یہی کہا کہ یار درود پڑھتے پڑھتے علامہ عباس تیار کرنا. علامہ عباس تیار ہو گیا. کپڑا ایک، دکان ایک، تھان ایک. جو کپڑا نسبت پا گیا جسم کی وہ باتھ روم بھی چلا گیا، جو کپڑا علم کے نسبت پا گیا وہ اونچا ہو گیا. جوانوں کو میسج دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میلاد کا حق ادا ہو جائے گا اگر بات سمجھ آ گئی. وہ نسبت پا گیا، وہ مقام ہمارے لیے چھتوں پہ علم نہیں عباس کھڑا ہے. ایسے ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے سرکار عباس ہماری چھتوں پہ موجود ہیں. کریم ابن کریم چھتوں پہ تشریف فرما ہے. ہم اس علم کے سہارے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں. اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ جمائی لے رہے ہیں تو میں شاعری سنا دیتا ہوں. چلو جمائی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے، رات کا ٹائم کافی ہو گیا، اور دعا کرتے ہیں خدا برسے اس زمین پہ نور کی بارش، خدا برسے اس زمین پہ نور کی بارش. ایمان کے شیشوں پہ بڑی دھند پڑی ہے. شکریہ.
مہربانی جاگ گیا اور شکر گزار. لو جی شاعری بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا, میں ایک پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں. بس اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکار انبیاء کا واقعہ, شان محمد. اگر آپ کا دل بنا تو شان مولا امام الصادقین بھی بیان کر جائیں گے, ورنہ دعا دے کے چلے جائیں گے. توجہ ہے, سلامت رہو. وہی کپڑا, وہی دکان, وہی تھان جسم کی زینت بنا, باتھ روم گیا, چلتا پھرتا رہا, علم کی زینت بنا, قابل احترام بن گیا. کیوں؟ جس کو نسبت ہو گئی وہ لائق سلام ہے, چاہے وہ بٹھے کی اینٹ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کپڑا کیوں نہ ہو, اور چاہے وہ گھوڑا کیوں نہ ہو. پیغام ہے وصول کرنا جی. دیکھو ہم کیوں گھوڑے کا احترام کرتے ہیں؟ وفا کی اس نے معصوم کے ساتھ, ایسے ہے مختصر سی بات. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, ہم اس گھوڑے کا احترام نہیں کرتے چاہے وہ ایک گھوڑے کی اولادوں میں سے کیوں نہ ہو, جس کی نسبت معصوم سے نہ ہو. جس کی نسبت, اچھا یہ جو گھوڑا ہے یہ یہی مرتجز ہے؟ نہیں. یہی اکال ہے؟ نہیں. یہ تو نسبت ہے. ہم نسبت کو چومتے ہیں. کیوں؟ کوئی چیز جب منسوب ہو جائے مقام پا جاتی ہے, بلند ہو جاتی ہے. اللہ کرے شاہ جی میرا یہ جملہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے, بے شک نعرہ نہ مارنا, بے شک داد نہ دینا, پر وصول کر کے ذہن میں بٹھا کے کوشش کرنا, اس کو دل سے نہ نکالنا. ہر چیز نسبت پا جائے کمال بن جاتی ہے. کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچ, تو عام نہیں, تیرے ساتھ بھی محمد کی نسبت ہے. تھوڑا سا مجھے ٹائم لگا آپ تک پیغام پہنچانے میں, شکر گزار ہو یار, بہت شکر گزار, مہربانی ہے. تو اللہ اکبر. مہربانی سیالکوٹ, شکریہ سیالکوٹ. آپ کے ساتھ بھی دیکھنا, جلدی جلدی ممبر چھوڑ دوں گا, آپ نے دیکھنا تھوڑی دیر میری طرف ہے, پھر آپ کی مرضی جس طرف بھی دیکھیے گا. نسبت جڑ چکی ہے. جب نسبت جڑ جائے پھر بندہ عام نہیں رہتا. کہتا پھر رہا ہوں ریت امام کو, مہربانی کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. نسبت ہے نا جی. کون جی؟ علی والے, علی اور یہ کمزوری ہے. ابھی تک ہماری آپس میں بیٹھے ہیں, کوشش کیجئے گا, اس پہ بھی غور ضرور کیجئے گا. کمزوری ہے. آج ہم اعلان کر رہے ہیں غلام ہیں, غلام ہیں, محمد کے غلام ہیں, غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, غلام ہیں پنجتن کے غلام ہیں. ہم نے نسبت کی قدر نہیں کی. اگر نسبت کی قدر کرتے پھر اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. اگر ہم بہت شکریہ, اگر ہم نسبت کی قدر کرتے ہمیں نہ کہنا پڑتا ہم رسول کے غلام ہیں. اتنا مزاج بدل جاتا ریت امام علی والوں کا. دنیا ہمیں دیکھ کے کہتی ہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. نہیں, ہمیں تھوڑی ہمت کرنی ہے. اگر ابھی تک ہم نہیں کر پائے اس کا یہ مطلب نہیں ہم نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں. تھوڑی ہمت کرنی ہے, اپنے آپ کو معیار غلامی پہ لانا ہے. غلام کچھ اور ہوتا ہے, نوکر کچھ اور ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاہ جی نوکر غلام اور کیا؟ ہاں, نوکر کھڑا ہوتا ہے نوکری کے لیے, کام کر تنخواہ لے. غلام کا معیار اور ہوتا ہے, غلام لینے والا نہیں ہوتا. سال بعد آیا ہوں سرکار کے امر سے, غلام لینے والا نہیں ہوتا, غلام شکر والا ہوتا ہے. میرا اللہ تیرا احسان, تو نے مجھ جیسے کو ایسا آقا عطا کر. غلام کا معیار اور ہوتا ہے. لو جی غلام سمجھ نہیں آئے گی, 2 سے 3 منٹ میں ضروری ہے میلاد مصطفیٰ میں مقام غلامی سمجھ آئے, ورنہ یہ بیچارے بچے جوان نسلیں نعرے مار مار کے یہاں سے چلے جائیں گے. ذکر ہے ہی خوبصورت, اگر ان کی سوچ نہ بدلی ان کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی سوچ بدلنی چاہیے.
لو بیٹا یہ غلامی کا ایک قصہ کتابوں میں شاید آپ نے کلاسز میں پڑھا ہو، نہیں پڑھا تو پڑھیے گا، اگر پڑھ لو تو پھر یاد کیجئے گا کہ ایک سید آ کے ممبر پہ کہے گئے تھے 2 ایسے نام تاریخ میں گزرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے محمود و ایاز. غلامی محمد، غلامی پنجتن، شاید سمجھا، محمود و ایاز، محمود بادشاہ، ایاز غلام. غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، خریدنے گیا، ہر ایک سے پوچھا تیرا نام کا فلاں، کا تیرا نام کا فلاں، تیرا نام کا فلاں. ایاز کے پاس پہنچا، تیرا نام کا جو خریدے گا وہ رکھے گا. میں خود نہیں رکھ سکتا، جو خریدے گا وہ رکھے گا. اس نے کہا بندہ یہی ٹھیک ہے. پیر غلام بادشاہ جی ایک اور بھی بات عرض کرتا جاؤں، ایاز سید زادہ ہے، یقین جانیے اس نے امت کو غلامی سکھانے کے لیے قربانی دی ہے. میں اب تک ان کی جو میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، آج بھی ان کی قبر شالمی کے ساتھ موجود ہے ایاز کی. لو جی خرید لیا. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ گئے شاعر مشرق کے شہر والوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا. شاباش. لو جی لے آئے، آپ کی کیا بات ہے، شکر گزار ہوں. لے آئے اپنے پاس محمود صاحب، کس کو؟ ایاز کو. ہر بات میں مشورہ ایاز سے لیتے تھے. ایاز یہ بتا یہ بتا. یہ جو دائیں بائیں وزیر مشیر ہے نا، یہ بڑے جلتے تھے. اگر مالک غلاموں سے محبت کرے، بڑی دنیا جلتی ہے، پر غلاموں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مومن کا کام جلنا نہیں، ہاں چاہے وہ حسد کی آگ ہی کیوں نہ ہو. بہت شکریہ. اشاروں میں پیغام دے گی آپ کی خدمت میں. لو جی توجہ کیجئے گا جی. اکثر شکایتیں دیکھو جی وزیر مشیر کے، جس وقت دیکھو ایاز 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 کرتے. دل میں سوچا کوئی موقع دے کے ان کو جواب دوں گا. وہ بھی سمجھدار تھا، ایسے نہیں کہا میں نے خریدے اس کی کیا بات ہے، نہیں اس نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا. اس نے کہا موقع دیکھوں گا پھر ان کو جواب دوں. آ گیا موقع. ہمسائے ملک کے بادشاہ نے جوانوں پیٹیاں فروٹ کی بھیجی. فروٹ ہے خربوزے جیسا، یلوش ہے، شدید کڑوا، جس کو پنجابی میں تمبا کہتے ہیں، حکیم بھی یوز کرتے ہیں تمبا. پیٹیاں آئیں، اس نے اٹھائی، ایک دانہ اٹھا کے پیٹی میں سے اس وزیر کو ایک، اس وزیر کو، اس وزیر کو، اس مشیر کو، اس وزیر کو، اس مشیر کو، ساروں میں بانٹ دی. کہا کھاؤ. سب نے ایک بائٹ لیا، تھو کر دی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ کڑوے ہیں. اچھا ایاز، میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند. قریب آیا، اٹھایا پھل، کہا یہ کھاؤ. کھا گیا. انہوں نے کہا پاگل ہے، کڑوا کھا گیا. لو جی پنجابی تو بہت اچھی سمجھتے ہو نا، سنبھالو گے جملہ. لفظ ہے پاگل، کسی کو سمجھ آ جائے تو کمال ہو جائے گی. گل، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا، جو گل کو پالے دنیا اسے پاگل کہتی ہے. ہائے 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 ہائے. شاباش سیالکوٹ، مہربانی. لو جی غلامی کا پہلا خوبصورت نقطہ سمیٹو، میں بات کو آگے چلاؤں. یہ کھا گیا. دائیں بائیں بیٹھے والوں نے پاگل کہا، پاگل ہے، کھا گیا. کہا بادشاہ اسے ذرا پوچھئے کڑوا نہیں تھا؟ ایاز پھل کڑوا نہیں تھا؟ کہا بادشاہ کڑوا تو تھا. کہا کھا گئے ہو؟ کہا جی بادشاہ کڑوا نہیں لگا. کہا لگا. کہا پھر کھایا کیوں؟ انہوں نے تو ایک بائٹ لیا، تھو کر کے پھینک دیا، کھایا کیوں؟ کہا جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں. کہا بولو. کہا بادشاہ سلامت، ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آئی تو غلام تھو کر دے. ہوئے 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 ہوئے. یہ ہے معیار غلامی. بہت شکریہ سیالکوٹ، زندہ باد سیالکوٹ، بہت شکریہ. ہمیشہ آپ کی کیا بات ہے، ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کر دوں. سبحان اللہ. لو جی کچھ دن سکون کے گزرے.
ایک صرف اور اس کا ایک نقطہ سن لو ہے تو اس کے بڑے کمال نقطے. کاش ہمیں غلامی سمجھ آ جائے. جس دن ہمیں سمجھ آ گئی نا یہ ہستیاں کون، انہوں نے ہم جیسوں کو اپنی محبت کے قابل بنایا، پھر سوائے شکر کے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے کھاتے پیتے شکر ہی شکر ہوگا. یہ نہیں ہوگا میں نے کیا تو آپ کیا دو گے. یہ سوداگری ہے، یہ تجارت ہے. تجارت جچتی ہے نوکری میں، سوداگری جچتی ہے کاروبار میں، حسین کے ساتھ نہیں. ہاں باقی آپ کی مرضی، میں اشاروں میں گزر رہا ہوں، یہ صرف پیغام پہنچانا مقصود ہے. باقی آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. خدا نے سب کو ماشاءاللہ خوبصورت عقل عطا کی. لو جی دوسرا غلامی کا بڑا مختصر سبق کیا. کچھ دن تو ٹھیک گزر گئے، کچھ دنوں بعد پھر شروع ہو گئے. وہ دیکھو جی ہر وقت ایاز 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 کرتا ہے. اس نے دل میں سوچا خاص موقع پہ جواب دوں گا. آ گیا موقع. عرصہ دراز بعد 7 کے ملک کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، آؤ میرے پاس وزیر بھی لے آؤ، مشیر بھی لے آؤ، کچھ عرصہ رہو، میں آپ کی خاطر خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس نے حکم دیا خزانے میں جتنے ہیرے ہیں، جتنے موتی ہیں، جتنے جواہرات ہیں، سب کو بوریوں میں ڈالو، بوریوں کے منہ بند کرو، اونٹوں پہ لا دو. اونٹوں پہ لدی، سفر شروع. وزیر بھی ساتھ، مشیر بھی ساتھ، سارے ساتھ، ایاز تو ویسے ہی ساتھ. سفر شروع. این وسط صحرا، درمیان صحرا. جوانوں بیٹا توجہ میری طرف رکھنا، نوجوان بڑے اہم بچہ ایک پیغام ہے. بزرگ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، جوان تو ہمت کرے، مہدی کو بلا لے یار. ہائے ہائے. ہاں یقین کیجئے خدا کی قسم سرکار کے لشکر کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، وہ ہے پاکیزگی. اچھا لگے تو سیالکوٹ بسم اللہ، نہ لگے تو آپ کی مرضی. ایک ہی کرائٹیریا، جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے. اور کیا احسان ہے اس گھرانے کے، انہوں نے ہمیں پاکیزہ بنانے کے بہانے بنائے، ہمیں اندازہ نہیں، ادراک نہیں، ہم اپنا حق سمجھ رہے ہیں. یہ باہر دیگیں پکی رکھی ہیں، یہ ہمیں پاکیزہ بنانے کا ایک بہترین بہانہ ہے. آپ کہیں گے شاہ جی یہ لنگر ہے، یہ نیاز ہے. یہی تو ایک بہانہ ہے. کیسے؟ جس شکم میں حسین کے لنگر کا لقمہ جائے اس شکم میں حرام کا قطرہ نہ جائے. یہ بہانہ ہے سیالکوٹ ہمیں لنگر کھلا کے پاکیزہ بنانے کا. یہ بہانہ ہے اس جیسی خوبصورت شبی ہماری آنکھوں کے سامنے رکھنے کا. یہ رکھوائی گئی ہے کہ یہ مومن دیکھیں گے. دیکھیں ذرا معرفت کی اینک لگا کے دیکھا کرو. یہ سورج بھی کوئی مقصد لے کے نکلتا ہے، یہ رات کا بھی کوئی مقصد ہے، ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے. اسی طرح تیرے میرے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے. اگر آل محمد کے دشمن بھی شادیاں کر بچے پیدا کر پیسے اکٹھے کر کے چلے جائیں، آل محمد کے دوست بھی شادیاں کر بچے پیدا کر پیسے اکٹھے کر کے چلے جائیں، تو فرق کیا ہے؟ نہیں، آل محمد کے دوست اور ہوتے ہیں. فرق تو ہونا چاہیے جس بات پہ محشر کے دن تیرا میرا نبی فخر کر سکے. نہیں سمجھ؟ کوئی اہل سنت تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ جی، ایک اہل سنت کا اجتماع تھا. پیر غلام بادشاہ جی مجھے حکم کیا انہوں نے کہ سید آپ نے دعا کرانی ہے. میں چلا گیا. میں نے کہا دعا تو میں ضرور کراؤں گا، لیکن دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کہنے لگے سید ہیں آپ حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو سامنے میرے بارش ماشاءاللہ عالم دین تشریف فرما ہے، اور دائیں اور بائیں یہ 2 عالم دین تشریف فرما ہے. صرف انہی کے نام میں نہیں جانتا، لیکن ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں. دونوں کے بچے اسکول میں پڑھتے ہوں، جو ابھی راستے میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا. ان کا بچہ پڑھ لکھ کے ٹاپ کر جائے، ان کا بچہ محنت نہ کرے فیل ہو جائے. ان کا بچہ یہ سوچے باپ مجھے پڑھا رہا ہے تو کون سا احسان کر رہے، ہر باپ ہی تو پڑھاتا ہے. جبکہ یہ بچہ محسوس کرے ان کا بچہ کہ نہیں یار میرا باپ دھوپ برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، میرے لیے لے کے آتا ہے، اس کا بڑا احسان ہے، میں اپنے باپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. یہ بچہ پڑھ لکھ کے ٹاپ کر جائے. میں نے کہا مولانا
آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہنے لگے جی میں تو ماشاءاللہ خوش ہوں گا، سینہ چوڑا کر کے کہوں گا دیکھو جی میرے بیٹے نے ٹاپ کیا. میں نے کہا مولانا حضور آپ بتائیے آپ کا بیٹا فیل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں چھپتا پھروں گا، کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے. میں نے کہا اگر ایک مشورہ میں دوں؟ کہنے لگے جی بتائیے. میں نے کہا آپ ایسا کیجئے گا، آپ چھپنے سے بہتر ہے پرنسپل صاحب کے پاس جائیے گا، استاد محترم کو کہیے گا پرنسپل صاحب بچے نے محنت نہیں کی، علاقے میں میرا بڑا نام ہے، ناک کٹ جائے گی، اسے پاس کر دے، میں سفارش کرتا ہوں پاس کر دے. کیا کہے گا پرنسپل؟ کہنے لگے جی آپ ہی بتائیں. میں نے کہا جی پرنسپل کہے گا پاس ہونے کے قابل نہیں تھا، تیری وجہ سے میں نے پاس کر دیا. اتنی سی مثال تھی. میں نے ان دونوں عالم دین میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے، میں نے ان کی خدمت مہربانی سے سیالکوٹ، شکر گزار ہوں سیالکوٹ، کیا بات ہے آپ کی، اتنی سی مثال تھی. میں نے کہا میں شرکت دن مہربانی کرو، سرکار فخر کر کے کہیں آدم، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا آپ کی بھی امتیں تھیں، آؤ میں اپنی امت بھی دکھاؤں. یہ نہ ہو تیرا میرا نبی اللہ سے کہتا پھرے میں سفارش کر رہا ہوں انہیں پاس کر دے. آئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے. نا بابا آپ کا میں گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا لو جی غلامی کی چھوٹی سی بات، سرکار کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک چھوٹا سا منظر سنو، دعا اور اجازت ہے. لو جی بوریاں سونے چاندی ہیرے جواہرات اونٹوں پہ لدی ہے. این صحرا میں بادشاہ نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو. بوریوں کے منہ کھل گئے. اب سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کی رالیں ٹپکنے لگی. بادشاہ نے کہا میں اجازت دیتا ہوں، جس کا جتنا دل چاہے جی چاہے وہ وہاں سے اتنا کچھ لے سکتا ہے. وزیر مشیر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے تاریخ میں مال غنیمت پہ مخلوق ٹوٹتی تھی. مہربانی، بس مسکرا پڑے ہو، جشن ہو گیا ماشاءاللہ، شکر گزار ہوں. مہربانی سیالکوٹ. لو جی ٹوٹ پڑے. کسی نے یہاں جیبیں بھری، کسی نے یہ جیبیں بھری، کسی نے یہ پٹکے کے اندر بھی بندوں نے چھپائے. اس نے کہا نا جتنا لے سکتے ہو لے لو. بادشاہ کے سامنے آ کے اللہ آپ کا وقت بلند کرے، اللہ آپ کا اقبال بلند. آپ کی کیا بات ہے، آج تو آپ نے 7 نسلیں سنوار دی. اچھا بادشاہ ادھر ادھر دیکھ کے کہتے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ اور تو کوئی نہیں رہ گئے، قیاض ہے وہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا. لو جی سیالکوٹ سنبھالنا، ہو سکتا ہے جشن یہیں پہ ہو جائے. کب وہ کھڑا ہے، کہا اس کو بھی کہیں ایاز میرے مالک کا بخت بلند، اقبال بلند. ایاز میں نے خود حکم دیا ہے، وہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جو تیرا دل کرے لے لے، اٹھا لے. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میرے مالک کے اقبال بلند، میرے مالک کا بخت بلند، میں ہوں غلام. وہ اٹھائے جس کا مالک سونے جیسا نہ ہو. ہیرے اس کی ضرورت ہے جس کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو. اللہ اکبر. میں بہت شکریہ، یہ ہے معیار غلامی. اس لیے کوشش کیا کرو، بس میں سمیٹوں بات میں بہت کر گیا، اس لیے کوشش کیا کرو معیار غلامی پہ اپنے آپ کو لانے کی. ضروری ہے، ان جشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہمت دلائیں کہ ہم نے معیار غلامی پہ پہنچنا ہے. معیار غلامی پہ پہنچنے کے لیے کلیہ یہی ہے، شکر. محنت کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جاؤ. محنت کرو، کوشش کرو، پر شکر نہ چھوڑو. شکر کمال پہ لے جائے. لو جی 17 ربیع الاول مکہ شہر، کائنات کے مختار نے اس زمین کو اس خوبصورت انداز میں زینت بخشی کہ آتے ہی کریمی فرمائی، امت کو بتایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. شہزادی کونین ام المحمد صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. دیکھو میں نے آپ کے سامنے شہزادی کو کتنے ادب سے پکارا ہے. یہ بنتا یہی ہے، اس گھر کا بنتا یہی، ادب کے علاوہ چارہ نہیں. میں نے ادب سے کیوں نام لیا؟ میں نے غازی سے ادب سیکھا ہے.
جوانوں، یہ خاص طور پہ نوجوانوں، یہ آپ کے لیے پیغام تھا. مہربانی، مجھے سرکار ابا سلمدار نے ادب سکھایا. میں نے سرکار کی بڑی زندگانی پڑھی، ظاہری زندگانی 32 یا 34 سالہ زندگانی میں آقا زادے کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. میں نے کہا یار سرکار وفا آقا زادی کہتے ہیں، ہم تو دروال وہ کلو نا محمد کے حامل ہیں، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیسے پکارنا چاہیے؟ اس لیے میں نے کہا ام المحمد، شہزادی کونین، معظمہ عالمین. روایت فرماتے ہیں، حوالہ میرے سے پوچھ لینا، ہمارے شیعہ کتب میں لکھا ہے، روایت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ مستورات اوپر سے نازل ہوئی، ان کے ہاتھوں میں مشروب تھا، انہوں نے ہمیں مشروب دیا. مشروب دینے کے بعد ہم نے دیکھا ہماری گود میں ایک شہزادہ تھا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا ان کی ولادت ہوتی ہے یا ان کی آمد ہوتی ہے، میری کیا اوقات ہے، گھر کی باتیں گھر میں اچھی لگ. لیکن ایک بات پیر غلام بادشاہ جی ضرور ہے جو میرے علماء، میرے عرفاء اور اعلیٰ لوگ مفسرین مرخین گواہی دیں گے، سب نے لکھا ہے جو بھی زمین پہ محمد آیا، چاہے چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا، جس انداز میں آیا مجھے اس کا کوئی سرکار نہیں مگر اس کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی تھی. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ان مستورات نے ہمیں مشروب دیا اور ہماری طرف دیکھ کے کہتی ہیں آپ کو ایک عظیم ہستی کی ماں ہونے کا اعزاز ملا ہے، ہم مبارکباد دینے آئے ہیں. شہزادی فرماتی ہے جس جگہ ہم تشریف فرما تھے، جو ہی ہمارے شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھانے کی دیر تھی نور نکلا. شہزادی روایت فرماتی ہم دیکھ رہی تھی، ہم نے کمرے میں بیٹھے ہوئے محمد کے ہاتھ اٹھتے ہی نکلتے ہوئے نور کے ساتھ مکے میں بیٹھ کر شام کے محل دیکھے تھے. آتے یہ ہیں لڑتے ہم ہیں. حضرت ایسے ہی ہے نا، تشریف یہ لاتے ہیں. ویسے بھی آپس کی بات ہے، کسی گھر میں بچہ پیدا ہو، کوئی بھی بچے کے آنے کی کیفیت باہر نہیں بتا. ہائے ہائے، یہ گھر کتنا آج بھی مظلوم ہے. دنیا اس گھر کے شہزادوں کی دنیا میں آنے کا طریقہ ڈھونڈتی رہتی ہے. نہ بابا نہ، جتنا حکم ہے بس اتنا کر. یہ کون ہے، یہ کہاں کے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو سلمان بھی ہاتھ کھڑے کر گیا تھا. ہائے ہائے، مہربانی سیالکوٹ، بہت شکریہ سیالکوٹ، مہربانی حضرت، مہربانی. سلمان بھی کسی نے پوچھا سلمان تو جانتا ہے ان کو؟ کہا نہیں. تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کہا ان کی کریمیاں یہ ساتھ رکھتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں؟ کہا اوقات نہیں ہے. کہا پتہ نہیں کون ہے، کہاں کے ہیں؟ میں اتنا نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں انہوں نے مجھے اپنا بنایا ہے. بنتا نہیں نا ان کے، لیکن پھر بھی چلو اب کیا کریں، کتابوں نے بھی کھول کے لکھا ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے. لو جی سنو، شہزادی فرماتی ہم نے ایک منادی کی ندا سنی. منادی ندا دے رہا تھا، آواز دے رہا تھا، شہزادی کونین اس کا نام محمد رکھو، مگر ہاں عرش پہ یہ محمد نہیں، عرش پہ یہ احمد ہے. بس 7 سال کا سن ہے تیری سرکار کا. ظاہری کتب نے لکھا ہے آنکھوں میں درد محسوس ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو. سید العرب جن کو آج دنیا سرکار عبد المطلب علیہ السلام کہتی ہے، اس وقت کا بدو آقا کو سید العرب کہتا تھا. ایسے حضرت سید العرب، عرب کا سردار. میں کیا کروں، میں اس گھر کے جتنے بھی شہزادے ہیں ان کے مقام کو جان تو نہیں سکتا،
इशारतन गुजरते गुजरते मैं सैयदुल अरब की बात से पहले मैं आका सैयदुल अजम और सैयदुल अरब जनाबी अब्दुल मुत्तलिब की एक बात ना करता जाऊं? शुक्रगुजार हूं। लो जी, जूं ही सरकार है, मैंने पढ़ना नहीं था, पता नहीं कौन से रूह है, वैसे मोहसिन मोहम्मद का तज़किरा होना चाहिए। लो जी, अमीर अल मोमिनीन की अम्मा ने सरकार मुस्तफ़ा को हाथों पे उठाया, बोसे दिए, प्यार करके तशरीफ लाई, आके अपने सरताज को अर्ज करती हैं, देखिए आज गोदे उम्मुल मोहम्मद में मोहम्मद आए हैं। क्या बात है अबू तालिब के अलैहि सलातो व सलाम के। हज़रत जी मेरा साथ देना, थोड़ा एक जुमला थोड़ा सा ज़हनों को बेदार करना ज़रूरी है, जुमला ज़ाय ना हो जाए। क्या कहने सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गैब का इल्म अल्लाह जानता है। कुरान कहता है या अल्लाह जिसे चाहे उसे दे देता है। आज गैब का इल्म तेरे इमाम ज़माना के उस नौकर के पास है जिसके हाथ में अरीज़े तू मौला तक भेजता है। उसको पता है किस पानी में किसका अरीज़ा पड़ा है। लोग आज गैब के इल्म पे पता नहीं क्या से क्या दलीलें पेश करती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ बैठा हूँ। जो ही अली की माँ ने फरमाया आज उम्मुल मोहम्मद की गोद में मोहम्मद आए हैं, सरकार फरमाते शहजादी नोट कर ले तारीख, ठीक 30 साल बाद तेरी गोद में भी मोहम्मद आएगा मगर नाम अली होगा। मैं बिस्मिल्लाह कर 7 साल का सिन है। सरकारे सैयदुल अरब ने हुक्म फरमाया, सरकारे इमरान पाक को जाइए, किसी ने मजबूर किया है कि इनको एक राहिब है जो आंखों का इलाज करता है, शहजादे को ले जाइए। हुक्म मान के जद पाक का सरकार इमरान लेके चले, बस 1 या 1.5 मिनट में, और बस दुआ और इजाजत, इतना ही काफी समझना। लेके आका चले, राहिब हैरान हो गया। सियालकोट हवाला किताबों का मेरे से ले लेना। राहिब हैरान हो गया, आते ही कहते ये नूर वाला नहीं आ गया। अब जरा कान में मुझे बाहर बताना, इसको कैसे इल्हाम हो गया है। हाय हाय हाय, ओए होए होए, बाहर जाके बता देना इसको कैसे पता चल गया कि ये कह रहे नूर वाला नहीं। बात इससे आगे, साहिब किताब कहते हैं इसने कहा ये जो शहजादा कमरे में बैठा है ना, जो ही आया मेरा कमरा रोशन हो चुका है। सरकार अबू तालिब को तारीफ करके मोहम्मद की कहते हैं, राहिब सलाम है वैसे, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे आवाज दी के कहते हाज़ा सैयदुल बशर। सिर्फ यहीं तक नहीं था सरकार, आगे कहते सैयदुल अव्वलीनुल आखिरीन। कितनी बड़ी बात कर गया भाई। तर्जुमा माशाल्लाह बेहतर समझते हो, तर्जुमा नहीं पढ़ रहा, जानते हो। बात करते करते अबू तालिब की तरफ रुख करके राहिब कहता है मैं गुजारिश करना चाहूंगा इसकी हिफाजत करना, हासिद बड़े होंगे, इसकी दुश्मनी बड़ी करेंगे, हिफाजत करना। और हाँ, जहां तक आपका ये ख्याल है कि मैं आंखें ठीक करता हूं, हाँ मैं करता हूं, पर इनकी नहीं, ये तो खुद अंधों को बिनाई देंगे। क्या शान है तेरी सरकार की। चलिए दुआ देने लगा हूं, लेकिन दुआ का एक अंदाज थोड़ा मुनफरिद है। सियालकोट तक शायद पैगाम पहुंच जाए, खसूसन नौजवानों के लिए मैसेज है। देखो यार, मना रहे हम ईद मिलादुन नबी, ऐसे ही है, ऐसे है जवानों, ईद मिलादुन नबी। आपको पता है जब ईद हो बड़ों से ईदी भी तो लेते हैं, शायद पैगाम पहुंच जाए, ईदी तो लेते हैं ना भाई। कोई ईद हो, त्यौहार हो, ऐसा ईदी भी, गदीर हो, सबसे बड़ी ईद है, ईदी तो बड़ों से लेते हैं। हमें तो याद है बचपन से लेते हैं। अब जवान कहेंगे, बुखारी साहब मेंबर पे कहेंगे तो हमें भी दो। बेटा ये
میں تمہیں وہ عیدی بتانے لگا ہوں جو آگے بھی کام آئے گی، ورنہ 100 روپے 200 روپے 1000 روپیہ لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ بیٹا یہ عیدیاں یہیں رہ جاتی ہیں. ہاں وہ عیدی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک کسی حوالے سے میسج پہنچ جائے. آؤ جی، ہے 2 صادقین کی دنیا میں تشریف آوری، کائنات کے سچے ہیں. ایسے ہے، بلکہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں پیر غلام بادشاہ جی ان کو سچا نہیں کہنا چاہیے، ان کے ماننے والے سچے ہیں. یہ تو ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ان کے مان. اس لیے سرکار کو ساری دنیا کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، میں آقا کو امام و صادقین کہتا ہوں، سچوں کا امام. سنبھالنا جملہ تھا. لو جی عید ہے، جی عید لیتے ہیں. خداوند عالم مالک الملک پروردگار عالم تیرے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری، ہم بھی اب عقل اور شعور رکھتے ہیں، خالی نہیں جائیں گے. ہمیں اپنے محبوب کے آنے کی عیدی بھی دے، صادق آقا کے آنے کی عیدی بھی دے، خالی نہیں جائیں گے. عطا کر. مجھ جیسا کھڑا ہو کے کہے گا مجھے دے، آواز آئے گی کیا مانگتا ہے، میں کہوں گا مجھے 10 لاکھ چاہیے. آواز آئے گی آنے والا بھی دیکھ اور اپنی مانگی جانے والی خیرات بھی دیکھ. اچھا تھوڑے ہیں، کروڑ عطا کر دو. آواز آئے گی تیرے بڑوں کے بھی کام نہیں آئے، تیرے بھی نہیں آئیں گے، سوچ کے عیدی مانگ. میں کیا بات ہے سیال کوٹ. اشاروں میں میں اپنی ذات پہ رکھ کے آپ تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے. خداوند عالم چلو اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں مجھے کوئی 50 ایکڑ زمین چاہیے. آواز آئے گی اگر تو ساتھ لے جائے پھر تو تجھے جتنی کہے دے دیتے ہیں. اچھا پروردگار ویسے عقلیں ہماری چھوٹی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی. دال سبزی تو سارا دن سوچتے ہیں، یا غیبتیں کرتے ہیں یا گلے کرتے ہیں. ویسے وہ زبان اچھی نہیں لگتی جو ان گھر پہ درود بھی پڑھے اور کسی کا گلہ بھی کرے، کسی کی غیبت بھی کرے. وہ زبان اچھی نہیں لگتی. جب میں بات کرنے لگا تھا بہانے والی وہی بات کی ایک تسلسل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے ایک اور موتی آپ کو دیا. خداوند عالم دینا کیا چاہتا ہے؟ کا فنا نہ مانگ، بقا مانگ. خداوند عالم اچھا یہ بتاؤ، میں پچھلے سال دعائے عہد سرکار کی توفیق سے دے کے گیا تھا، کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ کافی بانٹ کے گئے تھے. لیکن جو نہیں پڑھتے آج آپ کے لیے دوبارہ تحفہ لاہور والوں نے بھجوایا ہے. بڑی اہم دعا ہے دعائے عہد. دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں مگر ساری خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے. روایت چھٹے لال ولایت سے ہے. آقا نے فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا. شاہ جی میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں سرکار کا قبر پہ آنا. یہ رجت کے کتابوں میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے. ہر ممبر پہ بولتا ہوں، سکون نہیں آئے گا جاتے ہوئے کہ یار وہ اہم جملہ تو چھوڑ گیا. شاہ جی قبر پہ آئیں گے سرکار انشاءاللہ. اللہ کرے ہر مومن مومنہ کی قبر پہ آئیں گے سرکار. ٹھوکر مار کے کہیں گے. میں منظر دکھانا چاہتا ہوں جسے رجت کہتے ہیں. اور نوجوانوں بیٹا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، آپ نے بہمت کرنی ہے تھوڑی سی. جتنے بھی مجھ جیسے پڑھنے والے آئے نا ان کو کہنا ہمیں صفین بھی سنا، خیبر بھی سنا، خندق بھی سنا، اچھی بات ہے، کربلا بھی سنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی، یہ بھی بتا اب کیا ہوگا. ہائے 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 مہربانی، مشکل بات تھی. اب کیا ہوگا؟ اب بھی تو چھونا ہے نا. اب کیا ہوگا وہی بتانے لگا ہوں. سرکار قبر پہ آئے گا. بیٹا 3 ٹینس پڑھائے جاتے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک موجودہ، ایک آنے والا. جو آنے والا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں. ہم سب کا مستقبل سرکار کے ظہور میں جڑا ہے. تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے. پڑھنے والوں کو آپ نے حکمن کہنا ہے رجت پہ سنا کیا ہوگا. چھٹے لال ولایت نے فرمایا نا جس پر رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں.
رجت پہ سنا. لو جی عیدی پہ بات کرتے کرتے میں ایک بات کرنے لگا تھا لیکن اب میں سمیٹ ہی جاتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے. کوشش کرنا بات نہ بلانا. خداوند عالم بس نہ دیکھنا موبائل میں چھوڑ رہا ہوں. خداوند عالم مالک دو جہاں عیدی دے، خالی نہیں جائیں گے، فنا نہیں بقا. اچھا کیا مانگتے ہو؟ اے جنت دے دے، جنت دے دے. آواز آئے گی. ویسے آنے والا محمد بھی دیکھ اور مانگنے والی خیرات بھی دیکھ. جو چیز تیری ماں کے قدموں تلے ہے تو وہ مجھ سے مانگتے. شاید اشاروں میں آپ تک پیغام پہنچ جائے. مہربانی یار، بہت شکریہ یار، شکر گزاروں سیالکوٹ. اشاروں میں بہت کچھ آپ کے خود کی جولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں. جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے تو آنے والے شہزادوں کا صدقہ مانگتا ہے. اچھا خداوند عالم پھر احسان فرما، خود ہی بتا میرے لیے کون سی عیدی اچھی ہے. آواز آئے گی. کتابیں تو نے اپنے گھر رکھی ہیں، کسی وقت غور سے بھی پڑھا کر. بہت بڑی عیدی لکھی ہے. فاصل اللہ الذی اکرم مقامہ کا واکرمنی بکائی یرزقنی طالبہ سارے کا ماں امام منصور. میرا اللہ مجھے عیدی دینا چاہتا ہے، مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے. سرکار مہربانی. بس ایک منظر دیکھ لو. سرکار قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. دائیں دیکھیں گے سیالکوٹ، بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے، کنہیں دیکھتی ہے؟ مولا وہ میرے اپنے والے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے. سرکار فرمائیں گے بھول گئے ہو تم؟ جب تمہاری سانسوں کی ڈوری بند ہوئی، بیٹے نے بھی، باپ نے بھی، بھائی نے بھی، چاچا نے بھی، سب نے میت بنا کے اٹھایا. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، میت میت، جنازہ حاضر میت. سب رشتہ توڑ گئے. ابھی بھی تو اپنے ڈھونڈتا ہے. اب تو کچھ خیال کر، کوئی تیرا اپنا ہوتا، یہاں ہوتا. تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں.